آپ کے سامنے جو آیات مبارکہ اور حدیث مبارک پڑھی گئی، ان میں بہت ساری باتوں میں سے ایک بنیادی بات، ایک بنیادی مسئلہ جو ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے، بلکہ بہت سارے مسائل کا سبب ہے، بہت سارے مسائل کی وجہ ہے، اور وہ ہے ناراضگی میں، جھگڑے میں، اختلاف رائے میں حد سے آگے نکل جانا، اس طرح آگے نکل جانا کہ اخلاقی، معاشرتی، دینی حدود کو بھی پامال کر دینا۔ اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ جھگڑے میں، خصومت میں گناہوں کا ارتکاب کرنا، اختلاف رائے، کسی بات پر ناراضگی کا ہو جانا زندگی کے نشیب و فراز کا ایک لازمی جز ہے، لازمی حصہ ہے۔ باہمی محبت کتنی ہی کیوں نہ ہو، شفقت اور عقیدت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی زندگی میں تو ایسا مرحلہ آتا ہے کہ اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے جب مشورہ لیتے تو مشورے میں صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق بھی مشورہ دے سکتے تھے اور آپ کی رائے سے ہٹ کر بھی اختلاف رائے کر سکتے تھے۔ اسی کا نام تو مشورہ تھا، اور کئی مرتبہ آپ نے اپنی رائے کو چھوڑ کر دیگر حضرات کی رائے پہ عمل کیا ہے۔ صحابہ کرام کے آپس کے معاملات ہیں، صحابہ اہل بیت کے آپس کے معاملات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، اپنی نور چشم لخت جگر خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتے ہیں علی کہاں ہیں؟ تو عرض کیا کہ باہر گئے ہیں، باہر ہیں یا مسجد میں ہیں، یہ جواب دیا۔ آپ سمجھ گئے کہ ان کی آپس میں اس وقت کسی بات پر ناراضگی چل رہی ہے۔ آپ مسجد تشریف لے کے جا کر دیکھا کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کچی زمین پر مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب یہاں سے اٹھو، کھڑے ہو جاؤ۔ وہاں سے آپ کا لقب پڑ گیا ابو تراب، کیونکہ جس درویشی کی حالت میں آپ صاف زمین پر، کچی زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور کپڑوں پر گرد بھی لگی ہوئی تھی، تو آپ نے اسی حالت کو خطاب کر کے فرمایا، جو کہ ایک محبت کا انداز تھا۔ جیسے اب محبت میں کسی کو کسی حالت کے ساتھ پکارتے ہیں۔ کبھی حضور نے کسی صحابی کو بلی کے بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ لیا، عبد الرحمن بن سخر کو تو کہا یا ابا ہریرہ، اے چھوٹی بلی کے باپ، تو اصل نام دنیا بھول گئی، حضرت ابو ہریرہ سب کو یاد رہا۔ اور اللہ نے بھی ایسے کیا، کبھی حضور نے بڑی چادر اوڑھ لی، کبھی حضور نے اپنی کملی اوڑھ لی، تو کبھی رب کہتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی فرماتا ہے یا ایھا المدثر۔ یہ محبت کا خطاب تھا، اے ابو تراب اٹھو۔ اور آپ ان کو گھر لے کر گئے، دونوں کو بٹھا کر دونوں کی بات سنی اور ان کا فیصلہ فرمایا، اور دونوں کے درمیان میں صلح فرما دی، صلح ہو گئی۔ تو اختلاف رائے اور کسی بات پر ناراضی تو ان عظیم ہستیوں میں بھی ممکن ہے۔ تو اس لیے اختلاف رائے یا کسی بات پر ان بن کا ہو جانا، چاہے میاں بیوی کے درمیان میں ہے، بہن بھائیوں کے درمیان میں ہے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں ہے، رشتہ داروں کے درمیان میں ہے، ہمسائے کے درمیان میں ہے، کسی ایک جماعت یا مختلف جماعتوں کے درمیان میں ہے، کسی ایک مسلک یا مختلف مسالک کے درمیان میں ہے، کسی ایک قوم کے افراد یا مختلف اقوام کے درمیان میں ہے، یہ ایک ناگزیر چیز ہے، اس کو اس کی سطح پر رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید ہمیں اس سلسلے میں جو سب سے پہلی اور اہم اور جامع ہدایت دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے اتقوا اللہ، کہ اپنے ان تمام اختلافات کے اندر بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب دیکھیے کہ کتنا اہم حکم ہے، کتنی خوبصورت ہدایت ہے۔
اگر صرف اس ایک ہدایت پر عمل کر لیا جائے تو یقین کیجئے ہمارے اکثر اختلافات اپنی موت آپ مر جائیں گے، اکثر جھگڑے وہیں ختم ہو جائیں گے۔ جھگڑا ہوگا، اختلاف رائے ہوگا، لیکن وہ بڑھے گا نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے کہا تھا کہ پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کہ فلاں نے میری زمین میں درخت کے اوپر گھونسلے میں سے چڑیا کے انڈے توڑ دیے تو اس پر لڑائی شروع ہو گئی۔ پھر یہ نہیں ہوگا، پھر زمانہ جاہلیت کی طرح، جاہلیت قدیمہ کی طرح جاہلیت جدیدہ میں ایسا نہیں ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے شروع ہوں گے اور وہ نسلوں تک سرایت کر جائیں گے۔ پھر اختلاف رائے اپنی سطح پر رہ کے پانی کے بلبلے کی طرح وقت آنے پہ بہت جلد خود ہی فنا ہو جائے گا، اور پھر دل بہم جڑ جائیں گے۔ اختلاف رائے کے باوجود ایک دوسرے کا احترام ختم نہیں ہوگا، ایک دوسرے کی رائے کو بالکل 100% غلط قرار دینے کا جذبہ نہیں رہے گا، اور جان و مال کو خطرات لاحق نہیں ہوں گے، کسی کی پگڑیاں نہیں اچھلیں گی، کسی کے عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جائے گا، جھوٹے مقدمے دائر نہیں ہوں گے، اور طلاقوں تک نوبت نہیں پہنچے گی، اور بد کرداری کے الزامات بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ تمام کے تمام مسائل ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کے زندہ مسائل ہیں۔ آج عدالتیں بھری ہوئی ہیں، دارالافتاء بھرے ہوئے ہیں، کچہریاں بھری ہوئی ہیں، پنچایتوں کے اندر روز جھگڑوں کے، کہیں خاندان کے جھگڑے ہیں، کہیں شادی بیاہ نکاح کے جھگڑے ہیں، کہیں جائیدادوں کے جھگڑے ہیں، کہیں زبان کا جھگڑا ہے، کہیں فقہی اختلافات کے جھگڑے ہیں، اور سیاسی جھگڑے تو ساری قوم بھگت ہی رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ کو چھوڑنا۔ خالق نے اصول دیا ہے کہ اپنے اختلافات کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہنا، دونوں کو کہا، چاہے دونوں حق پر ہوں، چاہے دونوں غلط ہوں، چاہے ایک ٹھیک ہو اور دوسرا غلط ہو، ہر شکل میں خالق حکم دیتا ہے کہ اگر اختلاف کرنا ہے، اگر کسی سے ناراض ہونا ہے، تو اس حالت میں بھی تقوی کو نہیں چھوڑنا۔ اب تقوی کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ تقوی ہے اللہ سے ڈرنا، لیکن تقوی کا مطلب ہر حکم کی مناسبت سے ہوا کرتا ہے۔ اگر ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت تقوی کیا ہے کہ نماز اخلاص سے پڑھے، توجہ سے پڑھے اور سنت کے مطابق پڑھے۔ ایک انسان دکان پر بیٹھ کر کوئی چیز تول رہا ہے، ناپ پیمائش کر رہا ہے، اس وقت تقوی کیا ہے کہ دیانت داری سے ناپے اور تولے، جھکتا ہوا تول دے، 2-4 دانے زیادہ چلے جائیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایک انسان جج کی کرسی پر بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے، اس وقت اس کے ذمے کیا ہے کہ وہ انصاف، عین انصاف کے مطابق غیر جانبدار ہو کر وہ فیصلہ کرے گا۔ تو تقوی ہر صورتحال کے مطابق تقوی کا معنی بدل جائے گا۔ لیکن جھگڑے اور اختلاف میں تقوی کیا ہے کہ جھگڑے اور اختلاف کے اندر تقوی یہ ہے کہ عین انصاف والی بات زبان سے بھی کرنا اور عمل سے بھی کرنا۔ اے نبی جی آپ انصاف کرتے رہیے، اور چاہے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ انصاف سے کام لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے 9 اہم ہدایات عطا فرمائیں، 9 ہدایات ربانی۔ حضور فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں انصاف کی بات کروں اور سچ کی بات کروں، چاہے غصے کی حالت میں ہی کیوں نہ ہوں، فی غضبی، کہ چاہے خوشی ہے چاہے ناراضی ہے، چاہے موافق ہے چاہے مخالف ہے، چاہے اپنا ہے چاہے غیر ہے، انصاف اور دیانتداری سے بات کرنا یا کوئی فیصلہ کرنا یا کوئی عمل کرنا، یہ اختلاف رائے کے اندر دوسری اہم ہدایت ہے۔ پہلی ہدایت تقوی ہے، اور دوسری ہدایت عدل اور انصاف سے کام لینا، کیونکہ انسان دشمنی کی حالت میں انصاف کو سب سے پہلے چھوڑتا ہے۔ جب انسان کسی کا مخالف بنتا ہے تو مخالفت کی بنا پر انسان حق بات کو چھوڑ دیتا ہے، انسان اپنے مخالف کے اوپر ہر طرح کا الزام لگانے کو اپنا حق سمجھتا ہے، حتیٰ کہ قریبی ترین رشتہ داریاں، اب دیکھیے انصاف اور تقوی کو چھوڑنے کی وجہ سے
ماں باپ اور اولاد کا رشتہ سب سے قریبی ہے، مقدس ہے، میاں بیوی کا رشتہ سب سے اہم ترین ہے اور قدیم ترین ہے، لیکن اختلافات کی وجہ سے ہمارے سامنے ایسے دل خراش واقعات معاشرے کا حصہ بنتے دکھائی دیتے ہیں کہ جن میں نفرت کی وجہ سے ماں باپ اولاد پہ جھوٹے مقدمے دائر کر رہے ہوتے اور اولاد معاذ اللہ ماں باپ کے اوپر جانی اور مالی حملے کر رہے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی جن کو اللہ نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، نکاح کے رشتے کو اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، میاں بیوی کو اس قدر اہمیت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے سکینت اور رحمت اور سکون کا ذریعہ بنایا، اتنا قریبی رشتہ کہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کیونکہ دوسرے کو زکوٰۃ دینا اپنے آپ کو دینے کی طرح ہے، وراثت میں حصہ رکھا ہے، لیکن ان باتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے مسائل مقدمات کی شرح دیکھ لیجئے، حالات و واقعات دیکھ لیجئے، یونین کونسلوں کے اندر خلع اور طلاق کے جو دعوے دائر ہو رہے ہیں، مطالبے ہو رہے ہیں، ان پر نظر ثانی کر لیجئے تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہمارے دین نے جس نکاح کے اہم رشتے کو اتنا اہم قرار دیا، دشمنی میں کوئی حد ایسی نہیں ہوتی جو پار نہ کی جائے، ایک دوسرے کے اوپر غلط کردار تک کے جھوٹے الزامات بھی اگر عائد کرنے پڑے تو عائد کر دیے جاتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان مقدمات کے اندر، ان جھگڑوں کے اندر، ان نزاعی صورتحال کے اندر کوشش دونوں اطراف سے عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ پہلے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ الزامات سے بھرپور FIR کٹوا دی جائے، جس میں زیادہ سے زیادہ الزامات عائد کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ جھوٹی تہمتیں لگائی جائیں تاکہ کیس مضبوط ہو سکے۔ حالانکہ یہ تو سب سے قریبی رشتے تھے، اگر قریبی رشتوں کا یہ حال ہوگا تو پھر جو دور کے رشتہ دار ہوں گے یا جن سے خونی رشتہ نہیں ہوگا، جن سے قوم یا وطن کا رشتہ ہوگا، تو پھر وہاں انسانیت کہاں تک گر جائے گی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ دین نے جو خوبصورت احکامات دیے تھے، دوستی کے بھی احکامات ہیں کہ دوستی کرنی ہے تو کن حدود کے تحت، اور دشمنی کے بھی آداب بتائے گئے ہیں۔ مسلمان جیسے دوستی آداب کی رعایت میں رکھتا ہے، اسی طرح مسلمان کا فرض ہے کہ دشمنی کو بھی ان آداب کے مطابق کرے، ناراضگی ہے تو اسے اول تو ختم کر دے، معافی تلافی کر دے، لیکن اگر بات کو آگے چلانا بھی ہے تو پھر بھی آداب کے مطابق۔ اللہ رب العزت ہمیں تو حکم دیتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مخالف، کوئی دشمن آ جائے اور لڑنے کے لیے آ جائے اور تم سے قتال کر رہا ہو تو پھر بھی تم انصاف کو مت چھوڑو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے انصاف کو ہرگز مت چھوڑنا۔ اب یہ ہدایت دی جا رہی ہے انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ کرام کی جماعت کو، اور کن کے بارے میں ہدایت ہے ذرا یہ بھی غور فرما لیجئے کہ تم انصاف، دشمنی کی وجہ سے انصاف کو مت چھوڑنا، انصاف کرنا، یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یہ ان مخالفوں کے لیے اللہ انصاف کا حکم دے رہا ہے کہ جن مشرکین کی مذمت اللہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، جن کے لیے جہنم کی وعیدیں اللہ نے اتاری ہیں، اپنے عذاب کو دنیا اور آخرت میں نازل بھی کیا اور اس کا اعلان اور وعدہ بھی کیا، ایسے بدترین مخالف، ایسے بدطینت اور بد فطرت مخالفین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں پر بھی غلط الزامات عائد کرتے ہوئے شرماتے نہیں تھے، ایسے بد کردار لوگوں کو بھی اللہ نے حق دیا ہے کہ اگر آپ کی دشمنی ایسوں کے ساتھ بھی ہو جائے تو تب بھی آپ نے ظلم زیادتی نہیں کرنی ہے، تب بھی آپ نے عین انصاف کے ساتھ غیر جانبدار ہو کر حق اور سچ کو تلاش کر کے حقیقت کے مطابق آپ نے کوئی کام یا کوئی فیصلہ کرنا ہے، چاہے جائے کہ کوئی مسلمان ہو، چاہے جائے کہ اپنا ہم وطن ہو، چاہے جائے کہ اپنا خونی رشتہ دار ہو، تو انسان کو دشمنی اور ناراضگی میں حد سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا تھا، یہاں تک، اس سے بڑی بات شاید ملنا مشکل ہے۔ آپ نے فرما دیا، جس کا مفہوم یہ حدیث مبارک موجود ہے،
آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کی وجہ سے کسی کی باتوں کو سن کر، کیونکہ جب عدالت میں فیصلہ ہوگا تو قاضی اور جج کا فرض ہے کہ وہ جو قوانین ہیں ان کے مطابق فیصلہ کرے۔ کوئی جھوٹی گواہی دے دیتا ہے، کوئی اپنی چکنی چپڑی باتوں سے غلط فیصلہ کروا لیتا ہے، کوئی جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے اور قانون کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی باور کرواتے ہیں کہ دیکھو میں بھی انما انا بشر، کہ میں بھی ہوں تو ایک انسان، اگر تم میں سے کسی کی باتوں کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ دے دوں اور وہ فیصلہ ٹھیک نہ ہو، بالفرض وہ فیصلہ ٹھیک نہ ہو، تو یاد رکھنا کہ اس شخص کو بھی اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وہ اس کو چاہیے کہ وہ خود اپنے اس فیصلے سے دستبردار ہو جائے، یعنی جس نے ناجائز طریقے سے کوئی فیصلہ کروایا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر چکنی چپڑی باتیں، زبان کی تیز ترازیوں سے لے کر رشوت تک اور دھانس اور دھاندلی تک، اور پھر اسی طرح جبر کر کے، اسی طرح مجبور کر کے، بلیک میل کر کے، کسی کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر، اور نامعلوم کس طریقے سے یہ ظلم روا رکھا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے، ایک انسان سے جرم ہو، ایک انسان سے گناہ ہو اور وہ اس پر شرمندہ بھی ہو، اور دل میں کم سے کم اس کے احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں ہوتا ہے کہ ناجائز ظلم و زیادتی کر کے، ناجائز اپنے حق میں فیصلے لینے کے بعد وہ لوگ دناتے پھرتے ہیں کہ ہم نے بہت تیر مارا ہے یا ہم نے بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کے حق میں ناجائز فیصلہ کرے گا یا کروائے گا تو حقیقت میں وہ اللہ کے مقابلے پہ آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ناجائز ظلم کرنے والا یہ اللہ سے ٹکر موڑ لے رہا ہے، یہ احکم الحاکمین کا مقابلہ کر رہا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کے سامنے اکڑے گا تو اسے چاہیے کہ ایک مرتبہ انسانی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہ اللہ سے ٹکرانے والوں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے، ناجائز ظلم و زیادتی کرنے والے اور دشمنی میں حد سے آگے بڑھنے والوں کا انجام پھر کیا ہوتا ہے۔ پھر اسے کہیں قابیل جیسا انسان اپنی عقل سے محروم ہوتا دکھائی دے گا، کہیں نمرود و شداد جیسے متکبر دماغوں اور سروں پر جوتے پڑتے دکھائی دیتے ہوں گے، کبھی فرعون جیسا متکبر اس کو دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنتے ہوئے دکھائی دے گا، پھر قارون بھی خزانوں سمیت زمین میں غرق ہوتا، اور ابو جہل جیسا بدترین اس امت کا سب سے بڑا فرعون بھی وہ معصوم بچوں کے، نوجوانوں کے ہاتھوں ذبح ہوتے دکھائی دے گا۔ تو خالق سے ٹکر لینا یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ کوئی معمولی حرکت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کے بارے میں ظلم کا فیصلہ کرے یا ظلم کے فیصلے میں مددگار ثابت ہو تو حقیقت میں یہ انسان اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمارے دین نے حکم دیا کہ تم ناراضگی کے اندر بھی اور اختلاف رائے کے اندر بھی تم نے تجاوز نہیں کرنا، اعتدال اور توازن سے چلنا ہے۔ آپ نے کتنا پیارا اصول عطا فرمایا تھا اپنی امت کو، دوستی کا اصول بھی اور دشمنی کا اصول بھی۔ شرفاء اور خاندانی لوگ دشمنی بھی اگر کریں تو وہ اخلاق اور شرافت کے اعلیٰ معیار پر کیا کرتے ہیں۔ دشمنی میں بھی حد سے بڑھنے سے منع فرمایا اور دوستی میں بھی حد سے بڑھنے سے منع فرمایا۔ فرمایا کہ تم اپنے کسی کے ساتھ ایسی دوستی اور ایسا تعلق اتنا گہرا مت بناؤ کہ کبھی وہ دشمن بن جائے تو تم اس کے ظلم سے اپنے آپ کو بچا بھی نہ سکو، اور کبھی کسی کے ساتھ ناراضگی اور دشمنی میں اس حد تک آگے نہ نکل جاؤ کہ ہو سکتا ہے وہ کبھی تمہارا دوست بن جائے، اور تم نے چونکہ ماضی میں دشمنی پہ حد سے آگے نکلے ہو تو تم شرمندہ ہو کر اس سے آنکھیں بھی چار نہ کر سکو، نگاہ بھی نہ ملا سکو۔ اس لیے دشمنی میں بھی آگے مت بڑھو اور دوستی میں بھی اعتدال اور توازن کا دامن تھامے رکھو۔ تو یہ ہمارے دین کی وہ مقدس ہدایات ہیں۔ قرآن پاک ہمیں حکم دیتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سچوں کا ساتھ دو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہمیشہ سچوں کا ساتھ دو۔
انصاف، سچائی، حق پرستی، دیانتداری، ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھو۔ اور پھر حکم دیا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ہمیشہ جب بات کرنی ہے تو انصاف کی بات کرو، سچائی کی بات کرو، حیا کی بات کرو اور خیر کی بات کرو، اچھائی کا بول بولو۔ اور حکم دیا کہ آپ عدل سے کام لیں، چاہے کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور کہیں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ یہ تفرقہ بازی کیا ہے؟ یہ تفرقہ بازی ناجائز اختلافات پیدا کرنا یا جائز اختلافات کا طریقہ ناجائز طریقہ اختیار کرنا۔ ایک اختلاف جائز ہے، جائز اختلاف، کوئی فقہی اختلاف ہے، کوئی مذہبی یا کوئی سیاسی یا کوئی علمی، کوئی تحقیقی، کوئی معاشرتی، اس جائز اختلاف کو بھڑکانا اور اس نفل یا مستحب کے اختلاف کو اسلام اور کفر کی جنگ بنا لینا، یا اختلاف ہی ناجائز ہو، اس اختلاف کی گنجائش ہی نہ ہو، یا اختلاف کی گنجائش تو ہے لیکن حدود اور آداب کے اندر ہے، اور ان حدود اور آداب سے آگے نکل جانا اور ذاتیات پہ اتر آنا، ایک دوسرے کی ذاتیات پہ حملے کرنا، یہ ہے تفرقہ بازی۔ یہ تفرقہ بازی، فرقہ واریت صرف مذہبی نہیں ہوا کرتی، مذہب کو نشانہ بنانا تو آج کی تہذیب کا سب سے محبوب مشغلہ ہے کہ جو بھی معاملہ ہو مذہب کو، دین کو نشانہ بنا کے اس کو ہٹ کیا جائے۔ یہ تو آسان کام ہے، لیکن اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھیں تو تفرقہ بازی صرف مذہبی نہیں ہوتی، تفرقہ بازی سیاسی بھی ہوتی ہے، تفرقہ بازی معاشی بھی ہوتی ہے، تفرقہ بازی لسانی اور صوبائی سطح پر بھی ہوتی ہے، اور تفرقہ بازی قومی سطح پر بھی ہوتی ہے۔ یہ قومی سطح کی تفرقہ بازی تھی جس نے ملک کو دو لخت کر دیا تھا، یہ قومی سطح کی تفرقہ بازی تھی جس نے ملک کو دو ٹکڑے کیا تھا۔ اور ساری بات کا خلاصہ کہ ہمارا دین ہمیں پہلے تو امن کی دعوت دیتا ہے کہ امن قائم کرو، معافی کی تلقین کرتا ہے کہ لوگوں کو معاف کرو اور صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو۔ معافی کا درجہ ہمیشہ بڑھ کر ہے، معافی کی فضیلت ہمیشہ بدلہ لینے سے زیادہ ہی ہے، لیکن کسی کے دل میں اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی کو معاف کر سکے اور وہ اس پر ظلم ہوا ہے، تو پھر فرمایا ظلم کا انتقام لینا ہے تو اس ظلم کے برابر لینا، یعنی ناراضگی میں ایک حد سے آگے مت جانا، ورنہ جس نے ظلم کیا تھا وہ مظلوم بن جائے گا، تم ظالم بن جاؤ گے۔ ایک انسان نے ظلم کیا، کسی کا مال چھین لیا، 1,00,000 روپیہ چھین لیا، اس نے بدلے میں 10,00,000 روپیہ چھین لیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں جب دونوں پیش ہوں گے تو ان میں سے جو پہلا ظالم تھا وہ مظلوم بن جائے گا، جو مظلوم تھا وہ ظالم بن جائے گا، کیونکہ اس نے ظلم میں اور ناراضگی میں حدوں کو پھلانگا تھا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان حدود سے آگے مت نکلو، جھگڑے میں، نفرت میں، ناراضگی میں حد سے آگے مت بڑھو۔ اور ہمارا یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے، ہماری اس سرزمین کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جذبات کی رو میں بہہ جانا، کہ جذبات میں اشتعال انگیزی کے اندر بھڑک جانا۔ اب چاہے وہ جذبہ محبت کا ہے تو محبت اور دوستی میں بہت آگے نکل جائیں گے، اور چاہے خدا نخواستہ وہ جذبہ نفرت یا دشمنی کا ہے تو نفرت اور دشمنی میں آگے نکل جانا۔ اور پھر اگر خدا نخواستہ ایک آدمی ہو ہی غلطی پر، ہو ہی مجرم، ہو ہی ظلم کرنے والا، اور پھر وہ اپنے ناجائز طریقوں سے رشوت دے کر، وہ سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے، وہ اپنی دیگر طاقتوں کو استعمال کر کے مختلف طریقوں سے وہ کسی پر ظلم اور زیادتی کرے گا، تو اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ شخص اللہ کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے، اور جو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے پھر اللہ اس کو سبق سکھا دیتا ہے۔ یہی اللہ کی سنت ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں ایک مقام پہ حکم دیا کہ تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر مت کھاؤ، ناجائز طور پر مال کھانے کی بے شمار صورتیں ہیں، اور حکم دیا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم ناجائز طریقے سے حکمرانوں کے پاس جا کر لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش مت کرو۔ اور وہ کیسے ہے کہ غلط سفارشیں کروا کر،
رشوت ستانی، رشوت کے ذریعے سے اپنے تعلقات کو اختیار کر کے استعمال کر کے کسی پہ ظلم ڈھانا، اللہ رب العزت نے اس سے صراحتاً منع فرما دیا۔ تو دو لوگوں کا اختلاف ہو، میاں بیوی کا ہو، اور چاہے وہ خونی رشتوں کا ہو، چاہے وہ کوئی مذہبی یا سیاسی ہو، چاہے وہ معاشی یا لسانی ہو، ہمیں ہمارے دین اسلام نے یہ وہ مبارک ہدایات دی ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے، تقوی، عدل، سچائی، دیانتداری، معافی کو اختیار کرنا، اور آخری درجے میں قانون کے مطابق انصاف لینے کی کوشش کرنا، یہ وہ خوبصورت اصول ہیں جن سے انشاءاللہ معاشرے کے اندر اختلافات یا تو ختم ہو جائیں گے یا اتنے کمزور اور اس سطح کے ہوں گے کہ انشاءاللہ معاشرے کے اندر نفرتیں پیدا نہیں ہوں گی اور جھگڑے سر نہیں اٹھائیں گے، اور میاں بیوی کے انبن وہ طلاق تک ہولناک قسم کے نقصانات کی طرف نہیں لے کر جائے گی۔ اور پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ہمیں اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنی ہے، دوسرے کی بات، دوسرے کی رائے کو بھی احترام کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ دوسرا چاہے عمر میں چھوٹا ہے، چاہے عقل میں کم ہے، چاہے علم میں ہم سے چھوٹا ہے، لیکن دوسرے کی رائے کا احترام کرنا، اس کو عزت دینا، یہ اکرام مسلم میں شامل ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کس کا علم ہوگا کہ اللہ نے سارے علوم کا خلاصہ اپنے حبیب کے اوپر نچھاور فرما دیا، نازل فرما دیا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کی بات کو مکمل طور پہ سن لیا کرتے تھے، دوسرے کو بھی اختلاف رائے کا حق دیا کرتے تھے، اور اس کے مزاج کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جو ظالم ہوتا تھا اس کو حکمت سے منع فرماتے تھے، اور مظلوم کو بھی انصاف کے اندر رہتے ہوئے اپنا حق مانگنے کی اجازت دیتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔